السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ جس طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سے بندہ مسلم کو بے شمار انعامات ملتے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز بلا شرعی عذر چھوڑ دینے سے، نہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے شمار نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کے علاوہ کوئی اور نماز اتنی زیادہ بوجھل نہیں ہے جتنی یہ دونوں نمازیں بوجھل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو ان دونوں نمازوں کا اجر و ثواب، ان کی اہمیت فضیلت جو ہے اس کا علم ہو جائے، اس کو وہ جان لیں، تو ضرور بھی ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یقیناً یہ ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ایک آگ کا شعلہ لے کے نکلوں، اور اس کے بعد بھی جو نماز کے لیے نہ نکلے اس پر میں آگ لگا دوں۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ، کتنی سخت وعید ہے۔ ایک تو نفاق کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ بھاری ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب کے بارے میں، اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اگر وہ جان لیں تو گھسٹ کر آنا پڑے تب بھی آئیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے جو نماز کے لیے نہ نکلے میں اس پر آگ لگا دوں۔ کتنی زبردست وعید ہے۔ اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے وَكُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ وَالصُّبْحِ، جس بندے کو ہم صبح کی نماز اور عشاء کی نماز میں گم پاتے تھے، اس کو ہم نماز میں حاضر نہیں پاتے تھے، تو أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ، اس کے بارے میں ہم برا گمان کیا کرتے تھے، یعنی اس کو ہم منافق سمجھا کرتے تھے جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کے سر کی گدی پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، پھر جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی گرہ پر وہ تھپکی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ابھی تجھ پر بڑی لمبی رات ہے، سویا رہ۔ پھر اگر وہ جاگتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مکمل گرہیں جو ہیں وہ ساری کی ساری گرہیں اس کی کھل جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر وہ صبح کرتا ہے حشاش بشاش اور پاکیزہ روح کے ساتھ۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اسی طرح سویا رہتا ہے، تو وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ گندی روح کے ساتھ اور سستی والی جو ہے وہ روح کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور اس طرح صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کا ذکر کیا کہ وہ ساری رات سویا رہا، صبح تک سویا رہا، فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اور اس طرح صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تو ہمیں پوچھا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی خواب آیا، اگر کسی کو آیا ہوتا تو وہ بتاتا، آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن روٹین کے مطابق اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
تو کسی بندے نے نہیں کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، تو آپ نے فرمایا آج مجھے خواب آیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا خواب سنایا، آپ نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے 2 بندے آئے اور وہ مجھے لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں جو ہے مبتلا دیکھا، اور آپ ہر کسی کے بارے پوچھتے یہ کون ہے، تو وہ کہتے کہ آگے چلو۔ جب آپ آگے چلے گئے، سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا، تو پھر وہ سارے جو لوگ دیکھے تھے وہ سب کی تفصیل بتانے لگے وہ دونوں فرشتے۔ تو ان میں سے ایک بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ بندہ جس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، وہ تھا کہ وہ قرآن تو پڑھتا تھا، قرآن اس نے یعنی یاد کیا ہوا تھا، حفظ کیا ہوا تھا، لیکن اس کا انکار کرتا، عملاً اس کا انکار کرتا تھا، اس کو بھول چکا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور فرضی نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ تو فرضی نمازوں سے کوئی بھی فرضی نماز یا ساری فرضی نمازیں، یا اس میں بھی کم از کم جو ہے وہ فجر اور عشاء، کیونکہ اسی وقت جو ہے وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو کتنی سخت وعیدیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے لیے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 نمازوں کی اور بالخصوص فجر کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔